define liberty and discuss the safeguards of liberty. Define liberty and discuss the safeguards of liberty. پہلے ہم اس کا کنسیپٹ کلیئر کرتے ہیں. لبرٹی ہے یہ. لبرٹی بیسیکلی ہم کہتے ہیں اس کا میننگ ہے فریڈم, آزادی. آخر کیا ہمیں ضرورت پڑی ہے اس معاشرے میں, جب یہ معاشرہ شروع ہوا, ڈیولپمنٹ ہونی شروع ہوئی, لوگ آباد ہونا شروع ہوئے, تو لوگوں کے پاس اتنی لبرٹی کے آپشن نہیں تھے. یعنی کہ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے, لبرٹی کو ایک بہت ہی مین ٹاپک کا حصہ بنایا گیا. پہلے یہ تھا کہ بادشاہ تھے, پھر آگے اس کے غلام در غلام تھے جو نسل در نسل چلتے جا رہے تھے, لیکن فریڈم نہیں تھا. فریڈم کا کنسیپٹ آیا بیسیکلی یہ کہ لیٹن ورڈ ہے لبرٹی, جو نکلا ہے لبرل, لبرا سے نکلا یہ. اس کا میننگ بھی فریڈم ہے, لیٹن ورڈ فریڈم. تو جب لاطینی اسکالرز نے اس کے اوپر ریسرچ کی, مزید اپنی تھیوریز دیں, تو آہستہ آہستہ لوگوں کو اویئرنیس آئی کہ ہمیں بھی فریڈم چاہیے, آزادی ہونی چاہیے. کیونکہ اگر آپ غلامی کی زندگی گزاریں گے تو آپ پراپر اپنا جو لائف اسٹائل ہے اس کو بہتر نہیں کر سکتے. تو فریڈم کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے سب سے پہلے جس میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا برٹش امپائر میں, وہ تھا بل آف رائٹس. بل آف رائٹس, اور اس کا نام تھا میگنا کارٹا. انہوں نے رائٹس کے متعلق, کیونکہ آزادی بیسیکلی فنڈامنٹل رائٹ ہے. اگر آپ کے پاس آزادی نہیں ہے تو دیٹس میننگ آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس بھی نہیں ہیں کہ آپ سروائیول کیسے کریں گے. جیسے فریڈم آف اسپیچ ہو گیا, ایکسپریشن ہو گیا, آپ گھومنے پھرنے کی, رہنے کی مکمل جو آزادی ہے, وہ سارے بلانگ کرتے ہیں آپ کے فنڈامنٹل رائٹ سے, جو کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے عوام کو دینے کے لیے. اگر ریاست اپنے عوام کو فریڈم رائٹس ہی نہیں دے گی تو وہ ریاست کیا, وہ عوام کیا, اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا. تو اس کے وجود کو قائم دائم کرنے کے لیے میگنا کارٹا ایک بل آیا تھا, بل آف رائٹس, جس نے برٹش کنگڈم کو ہلا کے رکھ دیا. اس نے اویئرنیس دی لوگوں کو کہ ہمارے رائٹس ہونے چاہیے. جب ہم ریاست کو ہر چیز دے رہے ہیں تو ریاست ہمیں اس کے ریوارڈ میں کیا دے گی, ہمیں گھومنے پھرنے کی, رہنے کی, شادی کی, ایچ اینڈ ایوری تھنگ کی مکمل آزادی ہو. یہ نہ ہو کہ ہمیں کوئی بھی کام کرنا پڑتا تھا, ہمیں بادشاہ سے باقاعدہ پرمیشن لینی پڑتی. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے پہلے یہ انٹروڈیوس ہوا بل آف رائٹس, جو میگنا کارٹا کیا. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پوری دنیا میں یہ ڈیولپ ہوتا ہوا پھیل گیا اور سب کو بیسک فنڈامنٹل رائٹس ملنے شروع ہو گئے. لبرٹی میں بیسیکلی دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے پازیٹیو اور ایک ہوتی ہے نیگیٹو. جو نیگیٹو اور پازیٹیو لبرٹی ہوتی ہے, پہلے نیگیٹو پڑھتے ہیں. نیگیٹو لبرٹی, نیگیٹو لبرٹی, اس میں آپ کو کسی قسم کی کوئی کنڈیشن نہیں, کوئی شرائط نہیں, جو مرضی کریں, جو مرضی جی میں آئے کریں, کسی قسم کی کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں, جو دل میں آتا کریں. لیکن اس کو نیگیٹو لبرٹی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ ہر ایک کو مکمل آزادی دے دیں گے وداؤٹ اینی کنڈیشن تو اس کے رزلٹ بھی غلط آئیں گے, اور آئے. آپ کو میں اس کی ایگزامپل ساتھ میں کوٹ کر دیتا ہوں کہ جو ایکسپریشن آف آئیڈیا ہو گیا, اوپینین ہو گیا, اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں ویسٹرن کنٹری. جی ہمیں اظہار رائے کی آزادی. تو آپ یہ دیکھیں جب نیگیٹو لبرٹی آتی ہے تو سب سے پہلے کیا تھا, انہوں نے کیا نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں
गुस्ताखी की। ये पहला नुकसान, क्योंकि जो चाहे किसी भी मज़हब से, किसी भी अकीदे से, किसी के अकायद से, किसी की नस्ल से, रंग से, ज़ुबान से, कल्चर से, ट्रेडिशन से, कस्टम से, किसी से भी बिलोंग करता हो, उसको आप अपने अल्फाज में उसकी तज़लील करने के लिए या उसकी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करने के लिए आप लिबर्टी का नाम नहीं दे सकते। इसीलिए दुनिया में नेगेटिव लिबर्टी को कम से कम कर दिया गया और इसकी जगह आ गई पॉजिटिव लिबर्टी। इसमें तो विदाउट कंडीशन है। पॉजिटिव लिबर्टी होती है आज़ादी आपको सारी है, फंडामेंटल सारे मिलेंगे आपको, लेकर आपने हदूद में रहना, किसी के साथ पर्सनल उसकी डेफामेशन को नुकसान नहीं पहुंचा। यानी कि आप पब्लिक को लिखते हैं जनाब वो ऐसा है, तो हकीकत में वो रिलेटिव बेस में और हो, तो जो आपने उसकी इस तरह नफ्स मजरूह की है उसको आपको बाकायदा पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलनी चाहिए कि आपने किसी की इज्जत नफ्स क्यों मजरूह की। तो उसको नाम दिया गया पॉजिटिव। अब दुनिया में चलती है ये पॉजिटिव लिबर्टी। अब पॉजिटिव लिबर्टी में जो सबसे अहम चीज है, एक चीज आती है इसमें नेचुरल लिबर्टी। नेचुरल लिबर्टी क्या होती है? अ मैन बोर्न विद फ्रीडम। जब एक इंसान पैदा होता है तो वो आज़ादी के साथ पैदा होता है, लेकिन जो उसके एक्ट होते हैं, जो उसका डिसीजन मेकिंग होता है, वो आज़ादाना नहीं होता, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन होती है। फॉर एग्जाम्पल, यहां तक एक बच्चा पैदा होता है तो पहले हम उस बेचारे को अपना नाम रखने की भी लिबर्टी दी, हम भी रखते हैं नाम उसका, फिर उसका फ्यूचर डिसाइड भी हम करते हैं, लेकिन टाइटल क्या देता है? वो फ्रीडम है जी, फ्रीडम है। फ्रीडम तो है ही, फ्यूचर से लेकर उसके मरने तक आप भी डिसाइड करते हो कि दफनाना किधर है, टपकाना किधर है, मिट्टी किधर डालनी है उसकी, तो फ्रीडम तो है ही नहीं है। यानी कि आप इंडिपेंडेंटली फ्रीडम में नहीं, आपके ऊपर कोई ना कोई कंडीशन है, रिस्ट्रिक्शन है। अब नेचुरल लिबर्टी में क्या है? नेचुरल कहता है, नेचुरल समझिएगा, अल्लाह ताला की इसमें हाकमियत आती है। अल्लाह ताला ने जब इंसान को पैदा किया तो वो आज़ाद है, ऐसे उसको मुकम्मल आज़ादी दी कि आप अपनी मुकम्मल मजहबी आज़ादी भी है, आपको अपने जो म्यारी ज़िंदगी लाइफ स्टाइल है उसको बेहतर करने की भी मुकम्मल आज़ादी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। लेकिन रिस्ट्रिक्शन तब आएगी जब आप पॉजिटिव वे को छोड़कर नेगेटिव वे को पकड़ें। देखिए ना, नेचुरल लिबर्टी में कहते हैं कि आप आज़ाद हैं, घूमे फिरे जो मर्जी करें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जब आप पॉजिटिव वे को छोड़कर नेगेटिव वे में जाएंगे तब वो आएगी, रिस्ट्रिक्शन आएगी। अल्लाह ताला ने भी नेचुरली भी इंसान के आगे आज़ादी के साथ कुछ पाबंदियां रखी हुई, कुछ शराइतें रखी हुई। सिरात मुस्तकीम पर नाम क्यों दिया गया? कि सारे आपकी दुआएं भी अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम रास्ते पर लगा, यानी कि ऐसा रास्ते पर लगा जहाँ पे हमारा जीना मरना बिल्कुल सही हो, पॉजिटिव इन नेगेटिव, बट नेगेटिव ना हो। अब नेचुरल लिबर्टी में एक चीज में बताऊँ तो इसको आपको और समझ आएगी। पहले हम जब आप छोटे थे तो एक चीज महसूस करते थे कि सुबह से लेकर शाम तक, जब सुबह होती तब जो बर्ड्स थे वो चिल्लाते थे, आवाजें आनी उनकी विंडोज के ऊपर, उनका उड़ना बड़ा खूबसूरत लगता था नेचर के साथ। फिर शाम को जब वो ग्रुप की शक्ल में वापस जाते थे अपने घरों को या घोंसलों में, बहुत खूबसूरत व्यू आता था। क्या अब ऐसे है? इसका मतलब ये हुआ कि हम नेचर के साथ मुकाबला कर रहे हैं। ये जितने भी टावर्स हैं, जितने भी रेस लाइट्स चल रही है, सैटेलाइट सिस्टम चल रहा है, अक्सर आप अगर जाएं किसी बड़े पार्क में मॉर्निंग में या इवनिंग में जब आप वॉक करें तो आपको ट्रैक के ऊपर कहीं ना कहीं कोई परिंदा मिलेगा, कोई परिंदा भी हो सकता है जो मरा हुआ मिलता है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये होती है कि जो नेचुरली
ہم نیچر کے ساتھ مقابلہ کریں گے اپنی مرضی سے، کیونکہ جو خدا نے جو چیزیں بنا دی ہیں ہم اس میں جب تبدیلی لیتے آئیں گے اس کے نقصانات زیادہ ہیں. اسی لیے نیگیٹو لبرٹی نے یہ کام کیا، اس نے نیچر کے ساتھ مقابلہ کیا جس کا نقصان ہمیں اب بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر دنیا میں برڈز ہی ختم ہو جائیں تو یہ جو آپ تقریباً اگر سارے ختم ہو جائیں تو یہ جو آپ بڑے آرام سے اپنی لائف دن رات گزارتے ہیں یہ گزار نہیں سکتے. اس کی ریزن ہے پرندے ہیں، نظام بنایا تھا اللہ نے کہ آپ کی صبح ہو دوپہر ہو شام ہو، موسم بھی مختلف ہوتے ہیں، سردی ہو گرمی ہو بارشیں ہوں سیلاب ہوں. یہ جو کیڑے مکوڑے ہوتے تھے جو دوسری چیزیں ہوتی تھیں ان کو کس طرح ختم کیا جاتا تھا؟ یہ پرندے کرتے. یہ جو ہماری فصلیں کراپس ہوتی تھی، کراپس کی بہتری میں یہ جو دوسری چیزیں آتی تھیں اس کو ریموو کون کرتے تھے؟ برڈز ہی کرتے تھے. اور آج دیکھیں آج ہم کیمیکل کی لائف گزار رہے ہیں، وہ چیز آگے تو اسپرے کر دو، وہ چیز آگے اسپرے، لیکن جو نیچر ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے. تو جب ہم نیچر کے ساتھ کمپٹیشن کریں گے تب نیگیٹو لبرٹی آئے اور پوچھا جائے گا. پازیٹیو لبرٹی میں اجازت ہے، آزادی ہے، لیکن شرائط کے ساتھ، کنڈیشن کے ساتھ، ریسٹرکشن کے ساتھ، اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر بیٹا اس میں آتا ہے کہ مورل لبرٹی. مورل لبرٹی ہوتی ہے ناٹ فریڈم بٹ ٹو ایکٹ وتھ ڈیسائڈ. مطلب آپ مکمل آزاد نہیں ہیں بٹ ٹو ایکٹ بٹ فریڈم ٹو چوز اور ٹو ڈیسائڈ. مطلب آپ مکمل آزاد نہیں ہیں، مورل میں مکمل آزاد نہیں ہیں، پیدا آزاد نہیں ہوئے ہیں، لیکن آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے، جو رائے کی آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، اس میں بھی آپ مکمل آزاد نہیں ہیں. حالانکہ لبرٹی کا جو بیسٹ ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کی تنقید کریں یا تعریف کریں، تحریر کسی کے خلاف لکھیں یا حق میں لکھیں یا تقریر کسی کے حق میں یا خلاف میں کریں. تحریر ہو یا تقریر ہو، تعریف ہو یا تنقید ہو، اس کی مکمل آزادی ہوتی. اسی میں کہتے ہیں نا ڈیموکریسی، اسی کا نام ہے نا جی. تو اگر یہ آزادی نہ ہو تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں ہم ڈیموکریسی اسٹیٹ سے بلانگ کرتے ہیں؟ بات میں تو مورل لبرٹی میں آتا ہے کہ آپ فریڈم ضرور ہے، آزاد ضرور ہے، لیکن جو آپ کا ایکٹ ہے ٹو ایکٹ فریڈم بائی چوز اور ٹو ڈیسائڈ، تو وہ آپ نے اس میں فیصلہ کرنا ہے اپنی مرضی کے مطابق. پھر اس میں آتی ہے کہ پولیٹیکل لبرٹی. پولیٹیکل لبرٹی ہوتی ہے جس میں عوام پارٹیسپیٹ کرتی ہے سیاست میں، الیکشنز میں ووٹ کرتی ہے، اپنے رائٹ کا اظہار کرتی ہے، اپنے رائٹ کو استعمال کرتی ہے ووٹ کے ذریعے. یعنی کہ جو اس کو نمائندہ پسند ہے وہ اس نمائندے کو اپنے ووٹ کے ذریعے منتخب کرتی ہے، تاکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہمارے مسائل کا پتہ ہے تو لہٰذا ہم اس کو سپورٹ کریں گے تو ہمارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو وہ آتی ہے ہماری پولیٹیکل لبرٹی، جس میں سب جو ریاست کی عوام ہے سب کو آپ ویلکم کریں، سب اپنی مرضی سے پارٹیسپیٹ کریں اور اپنی مرضی سے انڈیپینڈنٹ پولیٹیکل پارٹیز بنائیں اور وہ آگے ملک کی بہتری کے لیے کام کریں. جو ہوتی ہے ہماری پولیٹیکل لبرٹی. پھر اس میں ایک آتے تھی ڈیموکریسی. جمہوریت میں لبرٹی بھی ہو، فریڈم بھی ہو، لیکن آپ اظہار ہی نہ کر سکیں، اپنا پرسنل اوپینین نہ دے سکیں، آپ کسی کے حق کسی کے خلاف بات ہی نہ کر سکیں، تو کیا وہ ڈیموکریسی ہوگی؟ اس کا مطلب ہوا کہ ڈیموکریسی میں لبرٹی چاہیے جو پولیٹیکل سے لنک کرتی ہے، تو جو پولیٹیکل لبرٹی کا پورشن اس کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہو سکتا. اگر پولیٹیکل میں ڈیموکریسی نہیں ہے تو آپ کی لبرٹی ختم ہو جائے. تو جو اوور آل اگر ہم اس کا لیں ویو دیں آپ کو، تو فریڈم کے بغیر کوئی بھی ریاست جب تک اپنی عوام کو فریڈم نہیں دے گی تو وہ ریاست کامیاب نہیں ہو سکتی، نہ وہ ترقی یافتہ ریاست میں اس کا نام آ سکتا ہے.
تو جب تک ہم عوام کو فریڈم تو دیں لیکن ساتھ میں کنڈیشنز لگائیں. کنڈیشنز نہیں لگائیں گے تو پرابلم آئے گی. ابھی آپ کو ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں جو سوشل میڈیا ایپس ہیں آپ سارے استعمال کرتے ہیں اور آپ کو پتہ اس کا کس طرح مس یوز کس طرح ہو رہا ہے. کسی کی بھی آپ دھجیاں اڑا دیتے ہیں وداؤٹ اینی ریزن. تو وہ کیا ہے کہتے ہیں ہم لبرٹی ہیں کہ ہمارے رائٹس ہیں نہیں, فریڈم رائٹس ہیں نہیں, ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں نہیں, لیکن اس کا مس یوز زیادہ ہو جو کہ نہیں ہونا چاہیے. جو ہوتی ہیں نا میچور ریاستیں, پڑھے لکھے لوگ, صاحب علم لوگ, جہاں پہ پوری ریاست کی عوام کی ٹریننگ کی جاتی ہے, آپ یقین کریں گے جب وہ یہ چیز کو یوز کریں گے تو پہلے وہ اس کے متعلق مکمل کنفرمیشن کریں گے, پھر ڈیسائیڈ کریں گے اور ڈائریکٹلی ہٹ نہیں کریں گے. جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو آگے فارورڈ کریں گے. یہ بھی اس نے اٹھایا اور سیل فون کسی کی تصویر کھینچی اس کو آگے وائرل کر کے اس کے اندر جو مرضی آیا بول دیا, اس بیچارے کی لائف گئی. تو اس چیز کے خلاف ہے. لبرٹی کہتا ہے کہ آزادی سب کو دو لیکن ریسٹرکشن کے ساتھ دو, پابندی کے ساتھ دو, مکمل فریڈم نہ. یہاں تک کلیئر؟ اچھا, مورل لبرٹی ہے بیسیکلی فریڈم, لیکن وہ کہتا ہے ٹو ایکٹ فریڈم آر بائی چوز ٹو ڈیسائڈ, یعنی کہ آپ اپنی مرضی سے, آزادی تو ضرور ہے آپ کے پاس لیکن آپ اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں یا اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. مورل لبرٹی میں آتا ہے کہ جیسے میں اگر سوچوں یار میں نے اپنی لائف اسٹائل میں نے ایسے گزارنا, لگژری گزارنی ہے, سمپلسٹی میں گزارنی ہے, میں انڈیپینڈنٹ ہوں, میری مرضی. تو جو میری اپنی مرضی ہے کہ میں نے کس طرح اپنی لائف کو چلانا ہے, کون سے فیصلے کرنے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو رکھنا, تو اس کے لیے آتا ہے جی. اب دیکھیں جی انٹروڈکشن, ہیڈنگ انٹروڈکشن. دی ٹرم liberty is defined in various ways. The term liberty is defined in various ways. The state of being from the slavery, slavery. The word state of being free from slavery. The word liberty is derived from Latin word libera. That's mean freedom. Man is a society living with freedom and independent opinion in the state. Next ہے جی لاسکی, ڈیفینیشن لکھی جی. Lasky says definition کی ہیڈنگ دیکھ کے state definition لکھ لیں. According to Lasky says liberty is the atmosphere
created by rights. یعنی کہ کہتا ہے کہ آزادی کی وہ فضا جو حقوق کے ساتھ پیدا ہوتی ہے. لبرٹی تب استعمال ہوگی جب آپ کے پاس فنڈامنٹل رائٹس ہوگا. If you have no rights, so you have not any freedom with different states. جیسا کہ فار ایگزامپل ساؤتھ کوریا لبرٹی ہے, بیسک رائٹس لکھے ہیں, امپلیمنٹ نہیں ہے, اس کی انفورسمنٹ ہی نہیں ہے. یعنی کہ وہاں پہ لوگ اپنی مرضی کا ہیئر اسٹائل نہیں بنا سکتے, گرلز بھی نہیں بنا سکتی, بوائز نہیں بنا سکتے. وہاں پہ نیٹ ہی نہیں ہے آج کے دور میں. مطلب جو ڈیولپنگ چیزیں ہیں, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہونی چاہیے, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں. خود ساختہ ایک ایسا کنٹری جو دنیا سے کمپلیٹلی کٹ آف, جو کمپلیٹلی کٹ آف ہے. تو ساؤتھ کوریا میں وہ چیزیں بیسیکلی اس میں نام ضرور ہیں, بیسک فنڈامنٹل رائٹس دیتے ضرور ہیں, لیکن وہ رائٹس پرووائڈ نہیں کرتے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں ڈیٹیل سے, ایکچولی بعد میں. اچھا جی, نیکسٹ ہے جی فیچرس. فیچرس کر لیں یا کائنڈس کر لیں, کائنڈس آف لبرٹی. کائنڈس آف لبرٹی. پہلی ہے نیچرل لبرٹی. لکھیں جی, دا کنسپٹ آف نیچرل لبرٹی in fact which points out the period before organized political life and it imposed the absence of all legal restraints on human freedom. Next ہے جی national liberty. National liberty. جو نیشنل لبرٹی ہوتی ہے نا, وہ ہوتی ہے ملکی آزادی کی طرف, جہاں پہ لوگ آزاد ہوں, ریاست میں آزاد ہوں, یہاں پہ مکمل آزادی, ان کو سارے رائٹس ملے ہوں, وہ گھومنے پھریں, جو مرضی کریں, ریاست کے حق میں کھڑے ہوں یا اس کے مخالفت ہوں, لیکن ود کنڈیشنز کے ساتھ. یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر ریاست کا بائیکاٹ کر دیں, ایسے نہیں ہو سکتا. یہ ریاست اس کی اجازت ملتی جا سکتی ہے, آپ ہماری پالیسی کے اوپر تنقید کریں یا تعریف کریں, لیکن آپ مکمل طور پر ریاست کا ہی بائیکاٹ کر دیں تو یہ آزادی نہیں. یہ بیٹا سیدھی جنگی آزادی, یعنی ایسی جنگ خانہ جنگی کی طرف جاتا ہے جس میں پھر لوگ آپس میں لڑتے ہیں ریاست کے خلاف. اور جب کسی ریاست کو کمزور کرنا ہونا تو پہلے ان گروہوں کو اوپر اٹھایا جاتا ہے جو ریاست کے مخالف ہوں. پھر جب آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے تو اس کا فائدہ ہمیشہ دشمن ملک اٹھاتا ہے اور وہ کامیاب بھی ہوتا ہے. تو نیشنل لبرٹی کہتا ہے کہ آپ آزادی لیں لیکن ریاست کا بائیکاٹ نہ کریں, ریاست کے اوپر تنقید کریں, اس کی پالیسی پہ کریں, اس کے قانون پہ کریں, بائیکاٹ نہیں. ٹھیک ہے جی, دیکھیں جی. نیشنل لبرٹی ریلیٹس ٹو دی independent of state from extreme control
and it has been closely associate with nationalism. Next है जी civil liberty. सिविल होती है शहरी आज़ादी, जिसमें अफराद अपने ख्यालात, तसव्वुरात और अपनी मेहनत में मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। मतलब रोजगार, तालीम, सेहत हासिल की, काम किया, तसव्वुरात, ख्यालात के मुताबिक मेहनत की, कामयाब हुआ, रियासत को इम्प्रूव किया, अपने आप को इम्प्रूव किया, जो राइट्स रियासत ने दिए थे उसका इस्तेमाल किया और मुकम्मल तौर पर कामयाब हुआ। इसे हम कहते हैं सिविल लिबर्टी। मतलब रियासत कहती है कि हमने हर अफराद को आज़ादी दी, वो पढ़े लिखे आगे बढ़े, अपनी मर्जी से काम करे, रियासत को फायदा दे और अपने आप को भी फायदा दे, तो ही सिविल राइट्स स्ट्रॉन्ग हो। ठीक हो गया। लेकिन सिविल लिबर्टी is individual in action and other those areas of life. This result of one's efforts, are mainly personal in nature. For example, freedom to religion and belief. Political liberty यानी कि मुकम्मल सियासी आज़ादी। ये क्या है? यानी कि जो रियासत के अफराद हैं उनको मुकम्मल आज़ादी है कि वो अपनी मुल्क की सियासत में हिस्सा लें, इलेक्शंस करें, अपनी वोट की पावर को यूटिलाइज करें और अपने राइट्स को इस्तेमाल करें, और जो इनको नुमाइंदे सही लगते हैं उन नुमाइंदों को वोट दे के अपने मसाइल का हल करें। और अगर इसके साथ डेमोक्रेसी ही नहीं होगी तो आगे कैसे बढ़ेगी? यानी कि अगर देखे ना, हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, और उससे पहले था फेडरेशन, कॉन्फेडरेशन। ठीक है, तो जो और यूनिटरी। अब यूनिटरी में तो आता है वाणी, और जो हमने पढ़ा था फेडरेशन, उसमें क्या आता है? पार्लियामेंट सिस्टम। ठीक, सदर में सारे आते हैं उसमें। कॉन्फेडरेशन में आता है कि जो रियासतें अपनी मर्जी से किसी दूसरे ममालिक के साथ मिलना चाहती हैं वो इंडिपेंडेंटली मिल सकती है। तो पॉलिटिकल लिबर्टी में जब डिक्टेटरशिप होगी तो फिर लिबर्टी कहां पर रहेगी? डिक्टेटरशिप तो होता है ना कि वन मैन शो, सारा कब्जा उसके हाथ में, मार्शल लॉ लगाया हुआ, वही सारा जो वही आपके नसीब का, किस्मत का, मुकद्दर का फैसला वही करेगा, उड़ा दे या रख दे, वो उस पर डिपेंड करता है। तो क्या वो लिबर्टी में आएगा? क्या वो फंडामेंटल राइट्स देगा? वो फंडामेंटल राइट्स लिबर्टी आएगी अगर आपके पॉलिटिकल पॉलिसी में डेमोक्रेसी शामिल होगी। अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो पॉलिटिकल लिबर्टी होगी नहीं। सो यहाँ क्लियर है? अब लिखेंगे political liberty means the participation of citizens. Political liberty means the participation of citizens in the political life of the community. In democratic states, government is elected by the people and is accountable
to them. Next ہے economic liberty. اکنامک لبرٹی. اچھا اکنامک لبرٹی کو کیوں شامل کیا گیا لبرٹی میں؟ اکنامک لبرٹی کا مطلب ہے معاشی طور پر آزاد، کیونکہ معاشی آزادی. جب شہریوں کو ہم نے فریڈم آف رائٹس کی تو دے دی، فنڈامنٹل رائٹس بھی آزادی دے دی، تو جب ہم ان کو یہ آزادی دیتے ہیں تو ساتھ میں ہم ان کو معاشی طور پر بھی مضبوط کریں گے. وہ کیسے؟ ہر شہری جس کے پاس فائنانس ہے، اگر وہ بہتر کرنا چاہتا ہے ملک کے لیے، وہ صنعتیں لگائے، ایگریکلچر سیکٹر آ گیا، ٹریڈنگ کرے، بزنس کرے، کاروبار کرے، ٹیکس دے اور ریاست کو مضبوط کرے. جب ہم ان کو بزنس لبرٹی دیں گے ہی نہیں کاروباری طور پر، تو کیا وہ ریاست کمزور نہیں ہو جائے گی؟ اگر ریاست کو مضبوط کرنا ہے تو ہمیں اکنامکلی بھی اسٹرانگ ہونا پڑے گا، اور اس کے لیے ہمیں پہلے اسٹیبلٹی چاہیے. اسٹیبلٹی کیسی آئے گی؟ جب عوام میں پرامن ہوگی، اس کو مکمل حقوق ملے ہوں گے، مکمل آزادی ہوگی کہ وہ کاروبار کرے اور اپنی جو ملک کی اکنامک لیول ہے اس کو بہتر کرے، تب جا کے ریاستیں مضبوط ہوتی ہیں. ادروائز ریاستیں مضبوط نہیں ہوتی. یہ کہتا ہے کہ آپ کریں ضرور، لیکن ریسٹرکشنز بھی لگائیں بزنس میں. یہ نہیں کہتا کہ آپ کو معاشرے پر ہم نے آزادی تو دے دی ہے، کل کو آپ اسمگلنگ کریں. یہ تو نہیں نہ ہو سکتا نا کہ آزادی خیال ہے جی اسمگلنگ کر لو، افغانستان میں جو بھی ڈیش میں لے وہ لے لو، تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو آپ کو معاشی طور پر تگڑا کرنے کے لیے ریسٹرکشنز بھی لگانی پڑیں، پابندیاں بھی رکھنی پڑیں کہ جو ملک کی بہتری کے لیے بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکیں. کاروبار کریں لیکن لیگل وے سے کریں، معاشی طور پر ملک کو اسٹرانگ کریں. ٹھیک ہے جی، لکھیں جی. اکنامک لبرٹی از in fact a part of economic liberty is in fact a part of civil liberty, but due to the importance economic liberty in modern industrial age, liberty in certain economic rights of individuals regarding the earning of their livelihood. اگر تو آپ سے پوچھے کہ ڈسکس دا لبرٹی اینڈ الیبوریٹ دا کائنڈز آف لبرٹی، دین ریڈکشنز، ڈیفینیشنز، کائنڈز اینڈ کنکلوژن. لیکن اگر وہ یہ پوچھے، وہ پوائنٹ بنائے گا یہ والے: نیچر آف رائٹس لکھنے، moral rights، civil rights، and economic rights اور political rights. ہم نے اب پڑھا تھا آزادی کے متعلق، لبرٹی کیا ہے، آزادی کیا ہے. اب ہم نے پڑھنا ہے رائٹس، یعنی کہ حقوق کے متعلق. وہی چیزیں، یہی ساری چیزیں جو ہم نے ادھر پڑھی ہیں وہ آ گئی لبرٹی میں، آزادی میں آ گئی. اب وہ کہتا نہیں، وہ اس وقت لاسٹ ٹائم اس نے کوشچن پتا کیسے دیا تھا، اس نے ان 5 پوائنٹ کو نکال لیا، 5 پوائنٹ کو لکھ دیا کہ ڈسکس دا نیچر آف رائٹس، مورل رائٹس، سیول رائٹس، اکنامک رائٹس اور پولیٹیکل رائٹس ود ایگزامپل. یہ لکھ دیا اس نے سوال.
اب باقی میں تیار جس کی ہوئی تھی لبرٹی کی بات سمجھ. تو یہ بھی سوال ساتھ ہے, یہ ایکسٹرا سوال ہے, اسی کا ہے, لیکن یہ اس سے ہٹ کے وہ آ گیا لبرٹی میں, یہ آ گیا رائٹس میں, یہ آ گیا فریڈم میں, یہ آ گیا حقوق میں. ٹھیک ہو گیا. لکھیں جی نیچر آف رائٹس میں لکھیں citizens can enjoy true liberty only within state, and therefore a study regarding the nature and kinds of right is citizen can enjoy true liberty only within state, and therefore a study regarding the nature and kinds of rights is basic fundamental rights نیکسٹ بھی آپ کا آتا ہے مورل رائٹس. مورل رائٹس اچھا آپ کو پتا ہوگا مورل کیا ہوتے ہیں, ہمارے اخلاقیات ہوتے ہیں, ایتھکس ہوتے ہیں ہمارے. وہ تھا مورل لبرٹی جس میں آپ آزاد پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ اپنے فیصلے کرنے میں بھی آزاد ہیں اخلاقی طور پر. اس میں وہ آپ کو جنرلی رائٹ دے رہے ہیں, حقوق دے رہا ہے کہ آپ اخلاقی طور پر بھی آپ کے پاس رائٹ ہے کہ آپ جس طرح مرضی اپنے لائف اسٹائل کو گزاریں, کوئی پرابلم نہیں, لیکن ریسٹرکشنز کے ساتھ, شرائط کے ساتھ. مورل رائٹس آر بیسڈ آن دی established values of a society, but they lack legal punishment for their execution. Natural right in a sense are also part of moral rights. Next is civil rights. Civil rights are basically individuals necessary for the reality of their best slaves and recognized by the state in the form of citizens. Economic rights. Economic rights as already the part of civil rights, and to discuss them
separately and also unnecessary. Due to modern technology advancement, the economic life has become so complex that the protection of economic rights. Next is the political rights. Political rights. In democratic society, political rights given to public from the government and public life as it is formed by the people and in also accountable to them. ایک اور جی آخری لاسٹ پوائنٹ ہے جی ہمارا رائٹس اینڈ اوبلیگیشنز. Balanced view of liberty reflects a healthy interconnection between rights and obligations. Morally duties are generally based on the established values of society and also violation to moral duties does not involve legal penalties or punishment.